بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب، فردها مرارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی اہم بات وصیت کے طور پہ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، فردها مرارا، یہ بات آپ علیہ السلام نے بار بار دہرا کے فرمائی، بار بار فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ دیکھیے اس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مجھے نصیحت فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ نصیحتیں تو بہت ساری ہو سکتی تھیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، غصہ نہ کرو، اس لیے کہ معاشرے میں خرابی اور فساد اور بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب غصہ ہوتا ہے۔ اگر غصے کا استعمال صحیح نہ ہو، اس کے نتائج میں لوگوں کی عزتیں بھی خراب ہوتی ہیں، ان کے نتائج میں لوگوں کی جان بھی لی جاتی ہے۔ غصہ آیا، گالی دے دی۔ گالی کیا ہے؟ انسان کی بے عزتی ہے، اس کی عزت نفس غصے کے نتیجے میں لی گئی نا۔ غصہ آیا، تھپڑ اور مکہ مار دیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا۔ غصہ آیا، گولی چلا دی، اس کی جان چلی گئی۔ اب ایک لمحے کی غلطی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایسا بھیانک شکل میں سامنے آتا ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرائے، پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ پچھاڑے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میری امت میں پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھ سکے۔ غصہ آیا، فوراً قابو کر لیا۔ کیسے قابو ہوگا؟ حدیث میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑے میں ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی یہ رگیں پھول گئیں، احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ، چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ رگیں پھول گئیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے، اگر یہ شخص اس موقع پر یہ کلمہ کہہ دے، یہ الفاظ کہہ دے، تو اس کا جو چہرہ سرخ ہوا پڑا ہے اور اس کی جو رگیں پھولی ہوئی ہیں یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے کا بہترین حل آپ علیہ السلام نے بیان کیا۔ آج گھر کے سربراہ کو غصہ آتا ہے بچوں پر، تو بعض دفعہ وہ غصہ جب قابو نہیں ہوتا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو ڈنڈا اٹھا کے مار دیا، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، سر پھوٹ گیا، نقصان ہو گیا۔
کبھی ایسا ہوا بیوی کے اوپر میاں نے غصہ کر دیا بہت سخت قسم کا، اس کے نتائج غلط نکلے، گھر اجڑ گئے، سبب ایک چیز تھی، شیطان چاہتا تھا ان کے بیچ میں دوری پیدا ہو، شیطان چاہتا تھا کہ ان کے گھر نہ بسیں، شیطان چاہتا تھا کہ یہ پڑوسی کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئے، شیطان چاہتا ہے کہ گھر کے اندر محبت کا ماحول پیدا نہ ہو۔ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں انہیں ٹھیک راستے پر نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں محبت ہوتی ہے شیطان پھوٹ ڈالتا ہے سینوں میں، وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غصہ آیا اور غصے پہ قابو نہ ہوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے نقصانات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا علاج بتایا؟ غصے کا کیا علاج بتایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا علاج۔ دوسرا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب غصہ آئے اپنی کیفیت بدل دے، اگر کھڑا ہے غصہ آ گیا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے غصہ آ گیا تو لیٹ جائے، وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جائے، اپنی مجلس تبدیل کرے، اپنی ہیئت کو، اپنی حالت کو تبدیل کرے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تیسرا علاج بتایا، جب غصہ آ جائے وضو کر لے، اس سے بھی نہیں ہوتا غسل کر لے، اس کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ عارضی علاج ہے، وقتی علاج ہے غصے کے۔ مستقل علاج اہل علم نے بیان کیے، جب آپ کو غصہ آئے، استاد ہے شاگرد پر غصہ آ گیا، گھر کے سربراہ کو گھر والوں پہ غصہ آ گیا، میاں کو بیوی پہ غصہ آ گیا، مالک کو نوکر پہ غصہ آ گیا، فطرتی باتیں آتا ہے، حل بتایا تاکہ وہ غصہ وقتی ہو، ہمیشہ کے لیے دل میں نہ بیٹھ جائے اور دل میں نفرت نہ پیدا کر دے۔ اس کا مستقل علاج یہ ہے، انسان سوچے میں اپنی بیوی کے اوپر غصہ نکال سکتا ہوں، اپنے بچوں کے اوپر غصہ نکال سکتا ہوں، اپنے ماتحتوں پہ نکال سکتا ہوں۔ ذرا سوچے یہ، حالانکہ نہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ میں ان کو روزی دیتا ہوں، نہ میں ان کی زندگی کا مالک ہوں، انہوں نے تھوڑی سی میری گستاخی کی، بے ادبی کی، تھوڑا سا ان سے غلطی ہوگی میرے حق میں اور میں برداشت نہیں کر سک رہا اور ان پر غصہ ناجائز نکال رہا ہوں۔ یہاں یہ انسان سوچے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہ اللہ مجھے رزق بھی دے رہا ہے، اس اللہ نے مجھے زندہ بھی رکھا ہوا ہے، میں کتنی مرتبہ اس کی پل پل میں، لمحے لمحے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ بس یہ سوچے، اس کے دل کے اندر جو غصہ ہے نا، وہ غصہ جگہ نہیں پکڑے گا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، نکل جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اپنے ایک غلام پہ ناراض ہوئے، اس کو برا بھلا کہا اور اس کو مارنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آواز کانوں میں ٹکرائی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ جب سنا پیچھے مڑ کے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے، للہ اقدر منک علیہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تو اپنے اس غلام پہ رکھتا ہے۔ اس کی غلطی کے نتیجے میں تو جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ زیادہ قادر ہے اس سے، اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے، تمہیں بھی سزا دے سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عافیت کا معاملہ کر رہا ہے، تو تم اپنے غصے کو قابو میں کیوں نہیں رکھتے؟ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ غصے کو قابو میں رکھنے کی کتنی فضیلت آئی ہے اور کتنے فوائد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت ہے، آپ کے پاس ہر آدمی آ سکتا تھا اپنی شکایت لے کر۔ آج کل کا پروٹوکول نہیں تھا، پابندیاں نہیں تھیں، سیکٹری ہے اس سے ٹائم لے، فلاں نہیں،
امیر المومنین کے پاس آدمی آ سکتا تھا، عدالت کہاں تھی؟ مسجد نبوی کے اندر تھی۔ وہیں پہ بندہ آیا، السلام علیکم امیر المومنین، میرا یہ مسئلہ ہے، سنا جاتا تھا، اس کی تحقیق کی جاتی تھی۔ لیکن ایک خاص مشاورت کی اور مشورے کی مجلس ہوتی تھی، اس میں ہر آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس میں صاحب رائے ہوتے تھے، ان کی رائے لی جاتی تھی، خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا۔ ان میں ایک تابعی ہیں حر ابن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس مجلس کا حصہ ہوتے تھے۔ ان کے چچا ہیں عیینہ ابن حصن۔ چچا آئے اپنے بھتیجے کے گھر میں، تو چچا نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ تم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر ہو، اس میں تمہارا آنا جانا ہوتا ہے، ہمیں اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم اگر ان سے ٹائم لے لو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میرے چچا میرے ہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کی مجلس مشاورت میں تشریف لانا چاہتے ہیں، اجازت ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے آنا۔ اب وہ آئے تو یہاں ایک جملہ یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں عیینہ ابن حصن جو تھے ان کی طبیعت میں، مزاج میں سختی تھی، غصہ بہت ہوتا، دیہاتی آدمی تھے، ذرا ذرا سی بات پہ مزاج میں بڑی سختی تھی۔ اب حضرت عمر کے پاس آ تو گئے، آ کے بیٹھے، تو بیٹھتے ہی انہوں نے حضرت سے کہا کہ عمر تو انصاف نہیں کرتا ہمارے ساتھ، تو ہمارے ساتھ احسان نہیں کرتا، ہمارے معاملے میں تو اچھا آدمی نہیں ہے۔ بیٹھے ہی ہیں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک ہی دم امیر المومنین کے اوپر جب بھڑک اٹھے، انہوں نے ایسا کہا، حضرت کو بہت سخت غصہ آیا۔ اور وہاں حدیث بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہ کیفیت جب دیکھی حضرت حر ابن قیس نے کہ چچا نے تو غلطی کر دی ہے، ایک دم انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ قرآن مجید میں 3 حکم ہیں ایک جگہ پر، خذ العفو معاف کر دیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جو جاہل ہیں ان سے آپ منہ پھیر لیجیے، وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ اور میرے جو چچا ہیں یہ جاہلوں میں سے ہیں، معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت تھی کان وقافا عند تلاوت القرآن، حضرت کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی حضرت فوراً موم ہو جایا کرتے تھے، جو ارادہ کرتے تھے نا سختی کا بھی، آیت کوئی پڑھ لیتا بس فوراً رک جاتے تھے اپنے ارادے سے۔ یہ آیت پڑھی، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے دل میں جو سختی تھی اور جو غصہ تھا وہ نکل گیا، میں کچھ نہیں کہتا، معاف کر دیا۔ غصہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن اس غصے کو قابو میں رکھنا اس کی ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے ہاں تو عام لوگ بھی کہہ دیتے ہیں نا، جب بھی کسی کو غصہ آئے تو عام آدمی بھی کہہ دیتا ہے روزہ چڑھ گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ نہ کہا کرو، یہ کوئی ہندو کہے تو کہہ سکتا ہے، مسلمان ہو کہ آپ برائی کی نسبت اللہ کے عظیم حکم کی طرف کر رہے ہو کہ روزہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آئے۔ روزہ تو غصے کو اور نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو علاج ہے، علاج سختی کا، دل کی سختی کا، طبیعت اور مزاج کی سختی کا اور شہوت کی سختی کا، اس کا ایک علاج ہے بہترین روزہ۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہی ہے رکنا، غصہ آ جائے رک جائے، اس کو کہتے ہیں صوم اور روزہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی روزہ چڑھ گیا اس کو، روزے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، نہیں، اپنی سختی کو، اپنی مزاج کی سختی کو اور اپنے مزاج کی گرمی کو ہم اللہ کے حکم کی طرف منسوب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی،
آپ سوچئے کہ اگر کسی کے گھر والی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے برائی کی، اور یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، پورے مدینہ منورہ میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، اس میں کچھ لوگ مسلمان بھی نہ چاہتے ہوئے ان پروپیگنڈوں کا حصہ بن گئے۔ معلوم نہیں تھا۔ ان میں ایک حضرت مصطح تھے، یہ فقیر آدمی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر کا خرچہ ان کو دیتے تھے، ان کے ساتھ بڑا تعاون کرتے تھے۔ ان کی زبان سے بھی نکلا کہ دیکھو عائشہ نے ایسا غلط کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا سخت غصہ آیا، جب قرآن مجید سورہ نور کی آیتیں اتری اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی بیان کی، تو جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشی حاصل ہوئی، وہاں اس مصطح کی بات یاد آئی، فرمایا اس کا خرچہ میں دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں حصہ لیا، تو میں اس کا خرچہ نہیں دوں گا۔ قسم کھا لی، قسم کھائی کہ کچھ بھی نہیں دوں گا اس کو۔ غصہ تھا نا، غصے کے نتیجے میں خیر سے رک گئے، میں اس کو صدقہ نہیں دوں گا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ جو وسعت والے لوگ ہیں انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری بخشش کرے؟ جب یہ بات آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا بس میں نے تو قسم کھائی تھی، میں قسم کو توڑ کے اس کے کفارہ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا مصطح اب سے اس سے پہلے جو دیا کرتا تھا اس کا دگنا میں تمہیں دوں گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، غصے سے آدمی خیر کا کام نہ منع کرے، بلکہ کیا کرے، شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے اس خیر کا راستہ اور بہتر طریقے سے شروع کرے، اور اچھے طریقے سے شروع کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام